بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دنیا کی آرزو۔ آج ہم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت اور آپ کی شہادت کا واقعہ سنتے ہیں۔ کون عمر؟ مراد رسول اور مرید رسول، داماد حیدر، مراد پیغمبر۔ عمر نے آگ پر حکومت کی۔ عمر مشورہ دے تو رب کی زبان بنے، عمر بولے تو رب کا قرآن بنے۔ جس نے اعلانیہ ہجرت کی وہ عمر ہے، جس کے سائے سے کفر لرزے وہ عمر ہے، جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے وہ عمر ہے، جس نے کلمہ حق پڑھا پھر نہیں چھپایا وہ عمر ہے، جس کی زبان پہ حق بولتا ہے وہ عمر ہے، جس نے مکہ سے مدینہ ایک اسلامی چھاونی قائم کی وہ عمر ہے، جس نے محکمہ مال اور محکمہ ڈاک قائم کیا وہ عمر ہے۔ کون عمر؟ جس نے 30 یا 32 لاکھ مربع میل پر یعنی کہ آدھی دنیا پر حکومت کی وہ عمر ہے، جس نے 4000 مسجدیں بنائی وہ عمر ہے، جس نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا وہ عمر ہے، جس نے 900 جامع مسجد بنائی وہ عمر ہے، جو حسین ابن علی کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا وہ عمر، جس نے حسین کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر وظیفہ دیا وہ عمر، جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا وہ عمر۔ اے عمر، جس دن تو مرے گا قیامت تک اسلام روتا رہے گا۔ عمر آدھی دنیا کا حکمران تھا، اینٹ کا سرہانہ لگا کے درخت کے نیچے سونے والا تھا، یتیموں اور بیواؤں کا بوجھ اٹھانے والا تھا، غلاموں کو سوار کرنے والا، خود پیدل چلنے والا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تیری شان یہ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے اوپر نبوت ختم ہو چکی تو لہٰذا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ افسوس کہ وہ عمر جب شہید ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت مغیرہ کی شکایت لے کر آیا کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ مال لیتے ہیں۔ فرمایا کتنا؟ کہنے لگا ہر روز کے 4 درہم۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ تیرا پیشہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نقاشی کا کام بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے کام کے مطابق اتنا محسوس زیادہ نہیں ہے۔ فیروز لولو کو امیر المؤمنین کے اس جواب پر سخت غصہ آیا اور چلا گیا۔ دوسرے دن امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے لیے نکلے تو فیروز لولو خنجر لے کر مسجد میں آیا اور چھپ گیا۔ جو ہی آپ نے امامت کے لیے مصلی پر نیت باندھی تو فیروز نے فوراً نکل کر آپ پر برچھے کے وار کیے۔ زخمی حالت میں حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ مصلی امامت پر کھڑا کر دیا اور زخموں کی شدت زمین پر گر گئے۔ فیروز نے جاتے ہوئے اور صحابہ کرام کو بھی زخمی کیا۔ تعاقب کے بعد جب وہ پکڑا گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ چنانچہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر لے آئے۔ آپ نے ذرا ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے لوگوں سے یہی پوچھا کہ مجھے کس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا؟ لوگوں نے کہا کہ فیروز لولو۔ آپ نے سنتے ہی فرمایا خدا کا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے واقع نہ ہوئی۔ فیروز لولو جو تھا وہ آتش پرست تھا، ماجوسی تھا۔ آپ کا علاج معالجہ کیا گیا مگر آپ جان بر نہ ہو سکے۔ اس طرح آپ دینی اور دنیاوی معاملات کو پورا کرتے ہوئے یکم محرم الحرام بروز اتوار جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔